السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہیں ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ، اور آج کی ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے اسلام کا اقتصادی نظام، جو کہ پریزنٹ کریں گی کنزل ایمان جی۔ کنزل، آپ اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ دس از کنزل ایمان فرام کمیونٹی ٹو گروپ 13۔ سو ایز وی آل نو کہ ہمارا ٹاسک تھا آن ریڈنگ اے بک آن اسلام کا اقتصادی نظام بائی مولانا حفیظ الرحمان۔ تو اس سے پہلے کہ میں بک کو ایکسپلین کروں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کوشچن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام ہی کیوں۔ اب اس کوشچن کو بھی فردر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو دو پورشنز نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام ہی کیوں، جس کا بڑا سمپل سا ہمیں آنسر بھی مل جاتا ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو عقل اور شعور دونوں کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ اور نظام قائم کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم اس آیت سے لگا سکتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ I'm going to place a خلیفہ on earth۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر صرف ریچولس تک کی بات ہوتی، ان کو پریکٹس کرنے کی بات ہوتی، تو فرشتے ہم سے بہت بہتر طریقے سے کر رہے تھے، لیکن اصل مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم نظام قائم کریں، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اور اس کتاب میں مولانا حفیظ الرحمان نے اسی اقتصادی نظام کو بہت احسن لیول پر جا کر ایکسپلین کیا ہے۔ اور یہ کتاب اپیئر ہوئی تھی ان 20th سینچری میں، جس ٹائم پر مسلمس نہایت آئیڈینٹی کرائسس کا شکار تھے، جو کہ آج بھی ہیں، اور ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہمارا دین ہمیں اکنامک اور سوشل لائف میں کس طرح سے ڈیلنگز کا حکم دیتا ہے۔ اور اس ٹائم پر سوشلزم، کیپٹلزم، اس طرح کی جو نظریات تھے وہ پھیل رہے تھے، اور اس کتاب کے ذریعے انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے۔ سو دا آبجیکٹیوز آف مائی پریزنٹیشن یہ ہوں گے کہ میں کوشش کروں گی بائی دا اینڈ آف دس پریزنٹیشن آپ اسلامک اکنامک سسٹم کے بیسک کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اور جو کتاب کے اندر کلیم کیا گیا تھا کہ اسلام کا اقتصادی نظام ہی کیوں ایک جسٹفل اور منصفانہ نظام ہے، اس کو کلیئر کیا جائے بائی لکنگ اپ آن دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلامک اکنامک سسٹم کو ہم دیکھیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور لاسٹلی ان کو کمپیئر بھی کریں گے۔ دیز آر دا ٹیبل کانٹینٹس آف مائی پریزنٹیشن، جس کے اندر سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کی فاؤنڈیشنس دیکھیں گے، پرنسپلس دیکھیں گے اسلامک اکنامک سسٹم کے، پھر وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں آن انڈیویجول لیول اور کیسے کلیکٹیو لیول پر ڈیل کرتا ہے اسلامک اکنامک سسٹم، ہم اس کو دیکھیں گے، اور پھر ان کو کمپیئر کریں گے ریلیجنس کے ساتھ اور دوسرے ماڈرن سسٹمس کے ساتھ۔ ناؤ کمنگ ٹو دا بیک گراؤنڈ آف اکنامک تھنکنگ۔ اچھا، اکنامک تھنکنگ میں یہ تھا، بہت سارے نظریات تھے ویسے تو، لیکن جو مین نظریات تھے وہ پلاٹونک تھیوری تھی، جس کے مطابق یہ تھا کہ کلاس اسٹرکچر جو ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا جائے گا دو ہی کلاسز کے اندر، ایک ہوں گے رولرز اور دوسرے ہوں گے پروڈیوسر، یعنی ایک آزاد دوسرا غلام اور فرعونی نظام۔ اور اس کے اندر یہ تھا کہ جو اسٹیٹ ہوگی وہی ہمیشہ اوپر رہے گی، اور کسی کے پاس انڈیویجول رائٹس نہیں ہوں گے۔ دوسرا نظام تھا رومن اور پرشین امپائر کا۔ اس نظام کے نظریے کے مطابق یہ تھا کہ ہیومنس جو ہیں کیونکہ ایکولی بورن ایکول ہوتے ہیں، تو ان کے وسائل کے اوپر جو رائٹس ہیں وہ بھی ایکول ہی ہوں گے، اور وہ وسائل کے اندر کنسیڈر کرتے تھے مال اور عورت کو۔ تو اس کے مطابق نہ مال کی حفاظت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نکاح یا کانٹیکٹ کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سی سوشل برائیاں پھیلیں۔ اب اس طرح کے نظریات کے ہوتے ہوئے ضرورت تھی، اور سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ہے جو اسٹیبلٹی بھی پرووائڈ کرے، تحفظ بھی دے، امن بھی دے اور انصاف بھی دے۔ تو یس، اسلام پریزنٹس ایسا صلح معاشی نظام جو ہمیں جسٹس بھی دیتا ہے، پیس بھی دیتا ہے، پروٹیکشن اسٹیبلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ نہایت قابل عمل اور فلیکسیبل نظام ہے۔ قابل عمل کیسے ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ہسٹری میں خلفائے راشدین کے دور میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی آئیڈیلسٹک نظام ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل نظام رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، پرنسپلز کیا ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایکویلٹی ان دا لائیولیہڈ ٹو رائٹ ٹو لائیولیہڈ۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا رسک کا کانسیپٹ بتا دیتی ہوں کہ رسک کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ڈیفائن کیا تھرو قرآن۔ ہی سیز ان دا قرآن، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس سے ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چلتا ہے ڈسپائٹ دا ریلیجن ہمارا ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہی از دا الٹیمیٹ رسپانسبل فار دا رزق۔ اور اسی طرح
اور اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کرنا ہے، تو رزق کا ذمہ ہی اللہ کا ہے. بس اگر کہیں مسئلہ آتا ہے تو وہ ہیومن لیول پہ آتا ہے، جہاں پر ہم ریسورسز کو باؤنڈ کر دیتے ہیں ایک اسپیسیفک گروپ کے اوپر یا کلاس کے اندر رکھ دیتے ہیں. باقی رزق کا سائیکل کیسے کام کرتا ہے وہ بھی ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کر دیے ہیں. تو اس سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی رزق میں اپنی باقی مخلوق کا بھی حصہ رکھا تھا. اب یہاں پر ایک چیز ہے جو آپ کے بہت سارے بزنس آئیڈیاز میں سے کوئی ایک بزنس آئیڈیا چل جائے تو ہم اس چیز کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے، ہم اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے میرا رزق میرے لیے کھول دیا. لیکن ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس سے ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ایز اے رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا اس رسپانسبلٹی کے لیے کہ اب تمہارے رزق کے اندر میں نے اپنی باقی مخلوق کا بھی رزق رکھ دیا ہے جسے تمہیں ڈیوائڈ کرنا ہے، تمہیں آگے دینا ہے. اور اسی طرح ہمارا جو رزق کا سائیکل ہے وہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے، اور ہم اسی طرح ڈفرینٹ سورس آف انکم بناتے ہیں دوسروں کے لیے. دوسرا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے، کہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی جو انشور کرے گی کہ یہ سسٹم لے کر آیا جائے جو اسلامک اکنامک سسٹم کا ہوگا، اور وہی ایسے رائٹس اور اپرچونٹیز ہر کسی کو دے گی. اب اس کی پریکٹس کیونکہ صحابہ کے دور میں ہو چکی ہے، تو صحابہ کے کانسیپٹس یہ تھے، وہ مانتے یہ تھے کہ ہمارا رزق صرف اتنا ہی ہے جتنا ہم یوز کریں، یا ہمارے نیڈز جہاں تک ہے ہمارا رزق صرف اتنا ہی ہے، اس کے اوپر کا جو بھی ہے وہ سارا اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، اور وہ اس کو اپنا فضائل مال مانتے تھے. اب اس کے اندر ایک بہت پوائنٹ آف ویو تھا ابن حزم ظاہری کا. ان کے مطابق وہ کہتے تھے کہ اگر زکوٰۃ سے غربا کی نیڈز پوری نہ ہو رہی ہوں تو سلطان وقت کو چاہیے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ کفالت ان کی جو غریب لوگ ہیں ان کی کفالت پر امیروں کو مجبور کریں، اور اگر وہ نہ مانیں تو فورسفلی ان کا مال امیروں کا لے کر ان میں تقسیم کر دیا جائے غربا میں. تو مطلب اسلام پریزنٹ ہی ایسے کرتا ہے ہمیں کہ ایسا نظام ہو جہاں پر بیسک نیڈز ہر کسی کی پوری ہو رہی ہوں، کوئی بھی ایسا انسان نہ ہو جس کی بیسک نیڈز نہ پوری ہو رہی ہوں. یہاں پر دو ڈائمینشنز ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہیں. ایک ہے عالم تکوینی اور دوسری عالم تشریع. عالم تکوینی وہ ہے جس میں جو گیپ سے ریلیونٹ ہے، اور حکم تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے لیکن ہمیں کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو عالم تشریع ہے یہاں پر حکم اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا، یعنی کہ ڈیوائن لاز ہی یہاں پر بھی آئیں گے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کر بھیجا جو کہ یہ نظام ہوگا. اب فاؤنڈیشن اسلامک اکنامک سسٹم کی بھی یہی ہوگی کہ ڈیوائن رولز ہوں گے اور گائیڈنس بھی وہیں سے آئے گی، اور ہیومنز رسپانسبل ہوں گے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے سوسائٹی کے اندر، جو کہ ایکوالٹی، جسٹس اور بیلنس سوسائٹی ہوگی. یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ پرنسپلز کیا تھے اور سسٹم کس طرح سے کام کرے گا، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوگی. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، اگر تو سب کو ایکول رائٹس مل رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اکنامک گریڈیشن تو بالکل نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی میں اکنامک لیولز ہوں گے، گریڈیشن ہوگی، کچھ لوگ ٹاپ پر ہوں گے، لیکن انشور اس چیز کو کیا جائے گا کہ بیسک نیڈز ہر کسی کے پاس آ رہی ہوں گی. اور اس کو انشور کون کرے گی؟ اسلامک اسٹیٹ انشور کرے گی. اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ نظام ہیں جو ہم فردر آگے چل کے دیکھیں گے بھی اور ان کو ڈسکس بھی کریں گے. اور ان سارے نظام میں جتنے بھی طاغوتی اور اس طرح کے نظام ہوں گے جو کہ ربا کی صورت یا کسی بھی ناجائز کانٹریکٹ کی صورت میں آئیں گے، اس کی اجازت اسلام بالکل بھی نہیں دیتا. اب ہم ڈسکس کریں گے انڈیویجول اکنامک سسٹم کو، کہ اسلام ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے کہ انڈیویجولی ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اب اسلام ہمیں کلیئرلی انڈیویجول اکنامک سسٹم کے بارے میں بھی بتاتا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس مین ہی 3 سوال آتے ہیں کہ ہم کیا کمائیں، اور ہم کیا کمائیں، کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. پہلے سوال کو بھی قرآن کے تھرو ہمیں ڈائریکٹلی بتا دیا گیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے کہ
اسلام نے کبھی بھی افلاس کو پروموٹ نہیں کیا. اسلام نے تو کہا ہے کہ تم کوشش کرو، پاور میں آؤ، کیونکہ تمہارے پاس جتنے ریسورسز ہوں گے تم تبھی اللہ تعالیٰ کا سسٹم لا سکتے ہو. تو پاور میں آنا اور ریسورسز کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمارے دین میں بھی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ جیسے جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق کی راہ میں کوشش کرنا بھی ہمیں پروموٹ کیا گیا اس چیز کو. اس کے علاوہ رزق دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک جائز اور دوسرا ناجائز. جائز وہی ہوگا جو حلال اور طیب پرنسپلس کے اوپر ہوگا، اور ناجائز وہ ہوگا جس کے اندر کسی بھی قسم کے شیطانی فٹ سٹیپس آ جائیں گے. اب یہ ہے کہ کیا خرچ کیا جائے. اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھتے ہیں. مطلب نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی دکھاتے ہیں، بیلنس رہتے ہیں. تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے. اس کے اندر ہم اس کو فردر بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے چل کے، لیکن اس کے اندر مین یہی ہے کہ آپ کو پرووائڈر بنایا گیا، اپنی فیملی کا جو بھی ہے رسپانسبلٹیز ان کو پورا کیا جائے. اس کے بعد جتنے بھی نیڈی لوگ ہیں ان کی کفالت کی جائے، اور پھر اسلام کے کوز میں بھی اپنا مال لگایا جائے. اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف جو کہ بک کے اندر ایکسپلین تھا، اور اگر ہم اپنے دین کو بھی دیکھیں تو دین بھی ہمیشہ کلیکٹیو لیول پہ ہی ہمیں ایڈریس کرتا ہے. اور اسلام ہمیں ایسا کلیکٹیو اکنامک سسٹم دیتا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے اکنامک لائف کو ود دین، اور اس کا مین پرپس ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی لا سکے، ایکوالٹی آئے اور بردرہڈ آئے. اور اس کو انشور کرنے کے لیے اگین ایک خلیفہ ہوگا. وہ خلیفہ کیسا ہوگا، اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی، وہ بھی ہمیں بتایا گیا قرآن میں کہ ڈیوائن رولز اور لیڈرشپس کو وہ فالو کرے گا. ڈیوائن رول کو وہ فالو کرے گا اور اسی کے مطابق لیڈرشپ ہوگی. اور اس کی کوالٹیز کیسی ہوں گی. پہلی کوالٹی اس کی ایسی ہوگی کہ وہ کنسرن ہوگا اتنا ہی اپنے لوگوں کے لیے جتنا کہ وہ اپنے گھر اہل و عیال کے لیے، جو کہ ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے. باقی دوسرا کمپیٹنس ہونا اس کی بہت ضروری ہے، لیکن کمپیٹنس کے ساتھ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامک پرسن ہو یا بہت پریکٹسنگ پرسن ہو. اس کے اندر وہ کمپیٹنس لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو بندہ خود کلیم کرتا ہے کہ مجھے خلافت دی جائے وہ اس کے لیے کیپیبل نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی حضرت ابو ذر غفاری کی اگزامپل میں آپ کو دوں گی، کمپیٹنس سے ریلیونٹ ہی ہے وہ، کہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیتی ہوں کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ ہی واز دا ویری پوائس پرسن اینڈ ہی واز دا پرسن جنہوں نے اپنی وادی میں جا کے سب کو اسلام کی دعوت دی اور سب نے اسلام قبول بھی کیا. مطلب ساری زندگی ہی واز دیٹ پوائس پرسن. لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے گورنر بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم کمزور ہو اور یہ امانت ہے، اور بلا شبہ یہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب بن سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپیٹنس کتنی ضروری ہے، اور یہ ساری کوالٹیز میں انشور کی جائیں گی کسی کو بھی خلافت پہ لے کر جانے کے لیے. تیسری چیز ہے کمٹمنٹ ٹو دا دین. ڈیفینیٹلی پریکٹیکلی بھی نظر آئیں اور اس پرسن کے اندر وہ کوالٹیز بھی ہوں. ناؤ آتے ہیں ہمارا مشن کیا ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایسا دور دیکھا ہے جہاں پر ہر چیز اتنے بہترین اور احسن لیول پہ رائج تھی. جیسے حضرت ابو بکر کے دور کے اندر انہوں نے انشور کیا تھا زکوٰۃ کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کو. حضرت عمر واز دا پرسن جنہوں نے بیت المال کو انٹروڈیوس کروایا اور سارے یہ بیت المال کی کانسیپٹ کو، جس کو ہم آگے فردر پڑھیں گے بھی دیکھیں گے بھی، اس کو انشور کروایا تھا. حضرت عثمان واز دا پرسن جنہوں نے ٹریڈ کو ایکسپینڈ کیا تھا اور مسلم اسٹیٹ گرو کی تھیں، وہ اکنامک ایڈمنسٹریشن اور ان سب سسٹمز کو وہ لے کے آئے تھے. حضرت علی واز دا پرسن جنہوں نے فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ رکھی تھی، اکاؤنٹیبلٹی کو گورننس کے اندر لے کر آئے تھے. تو مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنا بہترین نظام دیا اور اس کو امپلیمنٹ کروایا. لیکن یہاں پر اگر میں ان کی اپنی لائف کی ایگزامپلز آپ کو بتاؤں تو وہ یہ تھیں کہ حضرت علی نے ایک بار حضرت
عمر کو یہ تلقین کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے صاحب ابو بکر کی رفاقت نصیب ہو تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے کرتے پر پیوند ہوں، تمہارے موزے پھٹے ہوئے ہوں، اور تم کھانا پیٹ بھر کر بھی نہ کھاؤ۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بار کسی نے آپ کو کوفہ کی مسجد میں دیکھا، کہ اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے اوپر موٹی چادر تھی اور اس کا ایک کونا بندھا ہوا تھا اور دوسرے کو آپ نے اوڑھ رکھا تھا، جبکہ آپ بازاروں میں تقوی، صدق اور حسن معاملہ کی تلقین کر رہے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کو مسجد نبوی کے صحن میں کچی اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے دیکھا، اور گھر جا کے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ حسین و جمیل شخص کون تھا، تو آپ کے والد نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین عثمان غنی تھے۔ تو یہ ان کی اپنی لائف کے حالات تھے۔ اب آتے ہیں کلیکٹیو اکنامک سسٹم کے اوپر۔ اس کو بھی فردر سیکٹرل ڈویژن اس کی گئی ہے۔ ایک تو وہ سیکٹر ہو جائے گا جو اسلامک اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، اور دوسرا ہے کلیکٹیو اکنامک سسٹم کا، جس کے اندر ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی سمہاؤ کمیونٹی لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو اسلامک اسٹیٹ انشور کرے گی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہے بیت المال۔ بیت المال ہے خزانہ، جو اسٹیٹ کا خزانہ ہوگا، اس کو کیسے فل کریں گے؟ اچھا، یہ حضرت عمر نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اور اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، ایک تو سورس آف ریونیو کیا ہوگا اور ایریاز آف ایکسپینڈیچر کیا ہوں گے اس کے۔ سب سے پہلے سورس آف ریونیو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں، ہم پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ممبرز کیسے ہوں گے۔ دو ہی ممبرز ہوں گے، ایک تو مسلمز ہوں گے، دوسرے نان مسلمز ہوں گے۔ مسلمز وہ ہوں گے جنہوں نے سرنڈر کر دیا اسلامک ٹیچنگز کے مطابق۔ نان مسلمز کے اندر اب ہم کیٹاگرائز کر سکتے ہیں ان کو فردر چار میں۔ جو پہلے نان مسلمز ہوں گے وہ حربی ہوں گے، جن کے خلاف، جو کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کے ساتھ، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں، ان کے خلاف تو سیدھا جہاد ہے۔ دوسرے مستمن ہوں گے وہ نان مسلمز ہوں گے جو کسی کنسرن سے، ٹریڈنگ یا ایسے کسی کنسرن سے آتے ہیں مسلم اسٹیٹ کے اندر، اور وہ سیفٹی چاہتے ہیں اس اسٹیٹ سے، تو اسلامک اسٹیٹ ان کو سیفٹی پرووائڈ کرے گا۔ تیسرے ہوں گے جو پیس یا کسی معاہدے کے تحت ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق، اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح اس ایگریمنٹ کے مطابق چلا جائے گا۔ چوتھے ہوں گے ذمہ، وہ ہوں گے جو اس اسٹیٹ میں رہتے ہوں گے، اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوں گے، اور اگری کرتے ہوں گے ود دا اسٹیٹ لاز، اور ان ریٹرن جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ جزیہ دیں گے، اقلیت کہہ سکتے ہیں ہم ان کو۔ آگے اب بیت المال کے سورس آف ریونیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے انشور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے عشر۔ عشر وہ مال ہے جو لینڈ کے اوپر جو زکوٰۃ پروڈیوس ہوگی نا، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ کیوں اسلام اتنا جسٹفل نظام ہے۔ اب دیکھیں، عشر وہ زمین ہے، اگر ایسی زمین جس پر بارش ہو رہی ہے اور اس کو بہت آسانی سے پانی مل رہا ہے، اس کے لیے ندی نہیں کھودی جا رہی، تو اس کے اوپر جو عشر ہوگا وہ 10واں حصہ ہوگا۔ لیکن اگر وہی زمین، اس کے لیے پانی الگ سے کھودا جائے اور ایکسٹرا محنت لگے، تو اس کے اوپر جو عشر دیا جائے گا وہ 20% ہوگا۔ بیوٹیفل! اتنا بیلنس اور اتنا جسٹفل نظام ہے۔ دوسری چیز ہے فے۔ یہ وہ زمین ہوگی جو کہ جنگ کے دوران بنا جنگ کے ہی نان مسلمس کی، مسلمانوں کے کنٹرول میں آ جائے گی، تو اس کے اوپر جو بھی ٹیکس وغیرہ ہوگا اور وہ دیا جائے گا، اس کو فی کہیں گے۔ تیسری چیز ہے خراج۔ خراج نان مسلمس کی زمین پر دینے والا ٹیکس۔ اور جزیہ، جزیہ وہ ہے جو جیسے ہم مسلم زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ نان مسلم ایز اے جزیہ دیں گے۔ صدقات اب والنٹری بھی ہو سکتے ہیں، اور والنٹری ہی ہوں گے، انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، کلیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ خمس مال غنیمت ہے جو وار گینز میں ملے گا۔ ضراب وہ ٹیکسز ہیں جو ایمرجنسی سچویشنز میں دیے جائیں گے، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایران میں خواتین نے اپنے سونے وغیرہ دیے دیکھے، کیونکہ وہ وار سچویشنز میں تھے۔ باقی لینڈ رینٹ، یہ وہ لینڈ ہوگی جو اسٹیٹ کے پاس ہوگی، اور اسٹیٹ اس کو رینٹ آؤٹ کروا سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو بھی آئے گا وہ بھی جائے گا اس کے اندر، بیت المال کے اندر۔ پھر آئے گا ٹریڈ ٹیکس آئے گا، اور پھر اس کے بعد وقف، کوئی ایسی پراپرٹی یا جو فی سبیل اللہ کی راہ میں دیا جائے گا وہ بھی بیت المال میں جائے گا۔ پھر اموال فاضلہ، وہ والا سارا مال جو
لاوارث رہ جاتا ہے کسی کی ڈیتھ کے بعد، جو بھی مال لاوارث رہ جاتا ہے وہ بھی اسٹیٹ کے پاس چلا جائے گا اور بیت المال کا حصہ بن جائے گا، اور اس طرح سے ہمارا سورس آف ریونیو بنے گا۔ اب یہ کہاں کہاں پہ سرو کیا جائے گا اس کو بھی فردر فور سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ 2 سیکٹرز کیا ہوں گے، ان کے سورسز کیا ہوں گے، وہ بھی باقاعدہ بتائے گئے ہیں کہ مال غنیمت، خمس، صدقات، خراج اور جزیہ جہاں جس سیکٹر میں ہوگا اس کو کہاں یوز کیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی کوز میں یوز کیا جائے گا، اور فن نیڈی ٹریولرز ان سب کی کوز میں یوز کیا جائے گا۔ اور تھرڈ سیکٹر کہاں میں جو اشور، فی اور کرایہ و ارد آئے گا وہ سیلریز اور اسٹائپنڈس میں استعمال کیا جائے گا۔ اور چوتھا سیکٹر جو ہوگا وہ اموال فاضلہ کا ہوگا، اس کو استعمال کیا جائے گا سوشل ویلفیئر اور پبلک نیڈز کے لیے۔ اب اس سسٹم میں اتنی فیئر ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے، باقاعدہ وہ بتایا گیا ہے کہ سورس کہاں سے آئیں گے اور پھر یوز بھی کہاں کیے جائیں گے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں فردر، یہ یہاں تک بیت المال کا سارا تھا جو کہ آئی ہوپ میں نے کلیئر کر دیا۔ اب آگے مردم شماری اور ڈفرینٹ چیزیں دے سکتے ہیں جو کہ اگین اسلامک اسٹیٹ انشور کروائے گی۔ مردم شماری ڈیٹا اور ریکڈز، یہ بھی سوشل ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ کتنی بے روزگاری اور روزگار کیا ہے اور کیا سٹیٹس چل رہا ہے، اس کے مطابق اسٹیٹ انشور کرتی ہے فردر آگے کی پلانز وغیرہ۔ پھر ہے اسٹائپنڈز اینڈ سیلریز، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کس کس کو اسٹائپنڈز اور سیلری اسٹیٹ دے گی۔ اس کے اندر 4 سیکٹرز ہیں۔ پہلا سیکٹر ہے ڈیفنس کا، اس کے اندر جو ہوں گے سولجرز ہوں گے اور ان کی فیملیز ہوں گی۔ اچھا، اس کے اندر صرف مسلم سولجرز ہوں گے جن کو دیا جائیں گے اسٹائپنڈز وغیرہ، وہ اس لیے کیونکہ نان مسلمز اتنا سب کچھ نہیں دے رہے ہوتے جتنا مسلمز دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو پورے نظام کے ساتھ سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ باقی ساری چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ان کی فیملیز کو سپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی نان مسلمز اگر وار سچویشنز میں اگر امام کہے تو اس کے کہنے پر نان مسلمز کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ دوسرا سیکٹر ہے ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری کا، اور وہ گورنمنٹ کی آفیشیلز ہوں گے اور ان کو سیلریز دی جائیں گی اور منصفانہ سیلریز دی جائیں گی۔ تیسرا سیکٹر ہے ایجوکیشن اور دعویٰ کا، کیونکہ اسلام میں تعلیم کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے تو اس کو بھی اسٹیٹ ہی انشور کرے گی، یہ بھی اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہے۔ چوتھا ہے سوشل ویلفیئر، جس میں جتنے بھی وہ لوگ اس کے اندر، اچھا نان مسلم اور مسلم دونوں کی مدد کی جائے گی جو نیڈی ہوں گے اور جن کو ضرورت ہوگی۔ اب یہاں پہ علماء کے مطابق یہ تھا کہ ایک خلیفہ کا کیا فرض ہونا چاہیے۔ ایک خلیفہ کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ سب کی پوری ہوں۔ بیسک نیڈز میں کیا کیا آ رہی ہوں گی، کھانا پینا ان کا پورا ہو رہا ہو، اور ان کی باقی کی ساری نیڈز میں ان کے رہنے کی جگہ اور اس کے علاوہ ان کی ازواجی زندگی کا بھی انتظام کیا جائے، کہ انشور کیا جائے کہ وہ پرووائڈ کر سکیں اپنی فیملی کو، اس طرح کے ریسورسز دیے جائیں۔ آگے ہے ایکسپینشن آف، اب یہاں تک ہم نے یہ چیزیں دیکھ لیں، آگے جو مین چیز ہے وہ ہے ایکسپینشن آف اکنامک ریسورسز کس طرح سے کی جا سکتی ہیں۔ زراعت سے بھی ہو سکتی ہے، تجارت، صنعت اور خرفت کا بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اب اسلام میں یہ سارے نظام دیے تو گئے ہیں، لیکن بار بار اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ کوئی بھی انویلڈ یا فاسد یا کرپٹ نظام اندر انوالو نہیں ہوگا، کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہوگا جہاں پہ ایک پارٹی دوسرے کے اوپر بہت زیادہ فورسفلی اپنے ان سے کام کروائے گی۔ باقی ایگریکلچر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے بہت نوبل سورس آف ویلتھ رہا ہے اسلام میں، لیکن یہاں پر ایک حدیث کوٹ کی گئی تھی بک کے اندر بھی، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حل اور کھیتی کے بعض آلات کو دیکھ کر کہا، جس گھر میں یہ آلات داخل ہو جاتے ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ ذلت کو داخل کر دیتے ہیں۔ اب اپیرنٹلی دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ جو ایگریکلچر میں انوالوڈ ہیں لوگ، وہ یہ تو خراب سین ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس ٹائم کے لیے ہے کہ جب وار سچویشنز ہو اور جہاد کا حکم آ جائے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی فصلوں کے پیچھے لگے رہیں اور ان میں ہی انوالو رہیں، تو پھر ان کا یہ حال ہوگا، ان کے بارے میں یہ حدیث کہی گئی ہے۔
اب آگے ٹریڈ تجارت ہے. تجارت بھی اگین ہمیں پتہ ہے کہ اکنامک سسٹم میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کو بھی فردر جائز اور ناجائز دو طرح سے دیکھا جاتا ہے. جائز کے لیے ہے کہ اس کے تین ہی پرنسپلز ہوں گے. میوچل پارٹنرشپ پہ ہونی چاہیے, جینوئن کنسرنٹ ہونا چاہیے, اور کمپیٹنس بھی ہونی چاہیے کانٹریکٹ میں دونوں پارٹیز کی. اور فاسد تجارت وہ ساری تجارت جس میں گیمبلنگ, لاٹری, انٹرسٹ, سود, ہر اس قسم کی چیزیں جو ہوں گی ان کی اجازت نہیں دی گئی. انڈسٹری اور کرافٹ, صنعت و خرفت کو دیکھیں تو وہ بھی اسلامک ایتھیکل پرنسپل کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اب یہاں تک یہ سارے اسلامک سیکٹر اسٹیٹ کے سیکٹرز تھے جو کلیکٹیو لیول پہ ڈیل ہو رہے تھے. اب آگے ہم دیکھیں گے وہ سیکٹرز جو ایز اے رسپانسبلٹی کمیونٹی لیول پہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے اندر اچھا اسلام ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں تک کہ اسلام ہمیشہ کہ اسلام ہمیں نظام ہی اس طرح کا دے رہا ہے کہ ہم رسپانسبل ہوں ٹورڈ سوسائٹی اور مدد کریں اور جسٹس اور یونٹی بن سکے. تو اسلام اس طرح کا نظام ہمیں آگے دیتا ہے. ایسے انفاق فی سبیل اللہ راستے نکالے گئے ہیں, جیسے چیریٹی کی پرنسپلز یہ ہوں کہ نہ تو اس کے اندر دکھاوا ہو اور نہ ہی آپ احسان جتائیں دوسرے کے اوپر. اوقاف یعنی اللہ کی راہ میں کچھ بھی وقف کر دینا. ہبا آپ اپنے جو بھی کلوز ونز ہو سکتے ہیں ود ان یور فیملی فرینڈس, آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک سورس بن سکتا ہے مدد کا. چوتھی چیز ہے وصیہ کے اوپر بھی پرنسپلز بتائے گئے ہیں کہ وصیہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے, اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی وراثت میں سے دیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر بھی پرنسپلز ہیں. 4 مین پرنسپلز تھے کہ وہ جو شخص ہو وہ قاتل نہ ہو جس کے لیے وصیہ کی جائے, اور 1/3 ایک حصہ ہو اسی کو دیا جائے وصیہ میں, اور آپ کی اپنی اولاد میں سے نہ دیا جائے تاکہ بعد میں چل کے مسئلے وغیرہ نہ ہوں. اور وصیہ کرنے والا قرض دار نہ ہو, ادروائز سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. آگے قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ وہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں, کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. پھر امانہ کو بھی اسی طرح ہے کہ آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھوا دیتے ہیں اور پھر وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو, آپ یہ ان کو دیتے ہیں, مطلب حق دے دیتے ہیں ان کو. تو یہ تھا کلیکٹیو سسٹم جو ہماری ذمہ داریاں تھیں, ہم اس کو انڈیویجول اور سوسائٹل لیول پہ دیکھتے ہیں. اب آگے ہے اکنامک ریولیوشن 2 طریقے سے آ سکتی ہے, اور وہ ہے انٹلیکچولی اور ریزننگ کے ساتھ ہم لا سکتے ہیں, اور اسلام ان دونوں پرنسپلز کو بہت پریکٹیکلی ہمیں امپلیمنٹ کر کے دکھا رہا ہے. Now coming to the comparison of Islamic economic system with other economic system, جس میں سب سے پہلے ہم ریلیجنس کو دیکھ لیں تو کرسچینٹی ہے. کرسچینٹی میں اگر ہم دیکھیں تو کرسچینٹی میں رہبانیت کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے, اور وہاں کانسیپٹ یہ رکھا گیا کہ ہارڈ ورک نہ کریں, زیادہ ویلتھ نہیں. انفیکٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ مال رکھنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کرسچینٹی کے اس طرح کے بلیوز ہیں. لیکن یہاں پر وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ بھی سود اور انٹرسٹ اور ایسے نظام کو الاؤ نہیں کرتے, لیکن اس کے کمپیریزن میں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں بتاتے جیسے اسلام ہمیں بتاتا ہے. پیچھے ہم نے دیکھے بھی وہ سارے سسٹمز, ہمیں اسلام یہ سارے سسٹمز بتاتا ہے. اور جرڈزم کے بارے میں تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ وہ گیملنگ, الکوہول اور انٹرسٹ بیسڈ ڈیلنگز ان سب کو الاؤ کرتے ہیں. ادر ریلیجنس میں بھی اس طرح کے سسٹمز کو الاؤ کیا گیا ہے جو کہ انفیئر کانٹیکس دیتے ہیں اور جہاں پہ ہیومن رائٹس ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. Now coming to the modern systems جو ہے فیسسٹ اکنامک سسٹم, اور اگر اس کا کمپیریزن اسلام کے اقتصادی نظام کے ساتھ کریں تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ویلتھ ڈسٹریبیوشن جو ہوگی فیسزم میں وہ یہ ہے کہ موسٹلی جو ہوگی وہ ایک پارٹی تک ہی ریسٹرکٹ رہے گی اور وہی اسی کلاس میں ریوالو کرے گی. لیکن اسلام تو بالکل بھی ایسا نہیں کہتا, وہ تو کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ ہو اور فیئر ڈسٹریبیوشن ہو. اسی لیے تو وہ سارے پیچھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. اور آنرشپ فیسزم میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہو, بہت پرائیویٹ پراپرٹی الاؤڈ ہوگی لیکن بہت زیادہ کنٹرول ہوگی. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر بس 2 ہی چیزوں کو بار بار مینشن کیا گیا ہے کہ لیگل لمٹس اور مورالز کو دیکھتے ہوئے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. ہر چیز نہیں, مطلب جو بتایا گیا ہے. اس کے بعد مارکیٹ
جو ہوگی وہ بہت کنٹرول ہوگی فیسزم میں، لیکن اسلام کے اقتصادی نظام میں مارکیٹ فری ہوگی، لیکن ایتھیکل لمٹس ہوں گی کہ کوئی بھی ایکسپلائٹ نہ کرے اور انجسٹس نہ ہو۔ اتھارٹی جو ہوگی فیسزم میں اسٹیٹ کے پاس ہوگی، جبکہ اتھارٹی اسلام کے اقتصادی نظام میں اللہ تعالیٰ کے رولز کے مطابق ہوگی۔ اور گول کیا تھا اسلام کا کہ ایک جسٹس والا نظام قائم کیا جائے، جبکہ فیسزم کا مین گول ہی یہ ہوتا ہے کہ اسٹرینتھن کیا جائے ایک اسپیسیفک گروپ کو، اور اسی کو اوپر لایا جائے، اور اسی کو ہمیشہ وہی ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں باقی سارے گروپس کو۔ آگے چلتے ہیں، سوشلزم اور اسلام کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو ہمیں الاؤ کرتا ہے پرائیویٹ آنرشپ، جبکہ سوشلزم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ویلتھ ڈسٹریبیوشن سوشلزم میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن کنٹرول کیا جائے گا اسٹیٹ کے کنٹرول کرے گی۔ اسلام تو فیئر ڈسٹریبیوشن دیتا ہے وتھ جسٹس۔ اور سسٹم کنٹرول جو ہوگا اسلام میں وہ بیلنسڈ ہوگا، انڈیویجول فریڈم بھی دی جائے گی، مورال لمٹس بھی ہوں گی، لیکن سوشلزم کے اندر اسٹیٹ جو ہوگی وہی سب کچھ کنٹرول کرے گا۔ تو یہ تھا اسلام کا اقتصادی نظام، اور میں اپنی پریزنٹیشن کو یہی کہہ کر کنکلوڈ کروں گی کہ آپ خود امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ the God who created the universes that we have no idea about کہ وہ کتنی ہیں اور وہ کیا ہیں، جو نظام اس رب نے ہمیں دیا ہے وہ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں ہم کسی بھی ایسے نظام کے ساتھ جو کہ ہیومن نے بنایا ہو، ہیومن میڈ نظام ہو؟ ہرگز نہیں، بیکاز گاڈ نوز ویری ویل کہ کیا چیز کس طرح سے چلے گی۔ اور اسلام کا اقتصادی نظام ہمیں وہی سب کچھ بتاتا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ میں اپنا کلیم جسٹیفائی کرنے میں کامیاب رہی ہوں، جو کتاب میں بھی بتایا گیا تھا کہ اسلام کا اقتصادی نظام از دا اونلی نظام جو کہ فیئر ڈسٹریبیوشن بھی کرتا ہے، پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے، اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے، پیس بھی دیتا ہے، اور جسٹس بھی دیتا ہے۔ اینڈ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن، اینڈ دیٹس آل۔